نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی، ظلم کیا اپنی جانوں پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، آس نہ توڑنا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے اور دانستہ یا غیر دانستہ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ کریم کی کرم نوازی بندے کی غلطیوں سے زیادہ ہے اور اس کی رحمت گناہوں سے زیادہ ہے، اور اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے ایک دریا ہو اور وہ دریا ایک کوڑے والی جگہ، گندگی والی جگہ کو بہا لے جائے۔ اللہ کی رحمت دریا کی مانند ہے جو بندے کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اس کے لیے اس اعتقاد کا ہونا ضروری ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے اعتقاد کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جیسا بندہ اللہ سے توقع رکھتا ہے، اللہ کریم اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو جو شخص سچے دل سے اپنے رب کی رحمت کو تسلیم کر لیتا ہے، یقیناً اس کے خیال اور توقع سے بھی اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ جس قدر کسی بندے کو اللہ کی ذات سے امید ہوگی کہ جتنی امید کے ساتھ ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی اس کی قبولیت جلدی ہوگی۔ اللہ کریم اپنے بندوں پہ مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ جو لوگ کر بیٹھے بے حیائی کا کام یا ظلم کیا اپنی جانوں پہ، تو اللہ کو یاد کریں اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں سے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ کا سب سے بڑا فعل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، شہنشاہ کائنات کی بارگاہ میں اس کے گناہ گاروں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جس وقت اس کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔
لہذا وہ نادان لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، بہت سے اللہ کریم کا قرب رکھنے والے لوگ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بے لوث بخشش مانگتے ہیں اور اس کے انعام میں انہیں ولایت عنایت فرمائی جاتی ہے۔ اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں سورہ شورى میں بیان فرماتا ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں زمین والوں کی۔ اہل عرش ان انسانوں کی زمین پہ رہنے والوں کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے گناہ بخشوانے کی درخواست التجا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ چیز آئی اور اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار عطا فرمایا وہ بھی گناہ کی معافی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں جو سوال ہے وہ اپنی امت کی بخشش ہے۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آیت بڑی امید دلانے والی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ ان کا امتی کوئی بھی دوزخ میں جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پہ عذاب نہیں ہوگا، لیکن ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مختلف فطروں کی صورت میں رکھ دی۔ تو بعض اوقات کسی شخص کو، کسی امتی کو اس کے گناہ کے کفارے کے طور پہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ آزمائش یا بیماری اس کے لیے گناہ کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار دوزخ کی آگ میں سے ایک آگ ہے اور آگ میں سے مومنوں کا اتنا ہی حصہ ہے۔ جو شخص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ اور روز آخرت اس کی نجات کا سبب ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کریم کی طرف سے اس کے بلندی درجات ہوتے ہیں۔ نہ صرف خطائیں معاف ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ ایسی مہربانی، ایسی شفقت ماں سوا رب کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اللہ کریم اپنی مخلوق پہ مہربان ہے اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کہ ہم مومنوں کے بدلے انہیں معاف کر، گناہوں کے بدلے انہیں معاف کر کے اتنی ہی نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب کا کرم ہے، اور جتنی بھی کوئی اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ مہربانی کرتا ہے۔ لیکن یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ اللہ کریم معاف تو کر دے گا، تو ایسا گناہ جس میں خوف خدا نہ پایا جائے
اس کی معافی کے امکانات تھوڑے ہوتے ہیں۔ بخشش کی امید اس وقت رکھی جائے جس وقت بندہ حقیقتاً اپنی غلطی پہ شرمسار ہو اور توبہ کرے کہ یا اللہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ لیکن جان بوجھ کے فسق و فجور کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہماری معافی ہو جائے گی، یہ معاذ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کے مترادف ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے ان کے گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اس کی مرضی کی بات ہے کہ وہ چاہے تو بغیر کفارے کے معاف کر دے۔ یہ توبہ کرنے والے کے دل کی کیفیت پہ منحصر ہے کہ وہ دل کی کتنی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اور کتنی اسے شرمساری اور ندامت ہے۔ اللہ کریم چاہے تو کسی آزمائش کی صورت میں، بیماری، مصیبت، فطرے کی صورت میں دنیا میں اس کا کفارہ لے لے۔ بہرحال جو اللہ سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ کریم اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، اس نے گناہ کیا، پھر اس نے جان لیا کہ اس کا ایک پروردگار ہے اور وہ اس کے گناہ پہ پکڑ کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اسے بخش دیا۔ اس حدیث پاک میں یہ چیز واضح طور پہ بیان کی گئی کہ جس وقت تک ندامت، شرمندگی اور گناہ پہ اصرار کرنے سے توبہ شامل نہ ہو اس وقت تک گناہ کی معافی کے دروازے نہیں کھلتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگ دوبارہ وہ عمل نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک گناہ کا احساس دل میں نہیں آتا اس وقت تک بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اپنے دل میں اپنے گناہوں پہ شرمسار ہونا معرفت الہی کا پہلا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنا یہ معرفت الہی کی دوسری منزل ہے۔ علی ھذا القیاس جیسے جیسے بندہ قرب الہی حاصل کرتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کریم کی معرفت بھی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام حاضرین کو جنہوں نے اس بابرکت رات کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جاگ کے گزارا، نوافل ادا کیے، مختلف انداز میں عبادت میں مصروف رہے، اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دین و دنیا میں بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں کو معاف فرمائے۔
اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ معراج پاک کی اس بابرکت رات کے صدقے اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ کریم ان کی مدد فرمائے اور انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ کریم عالم اسلام کو متحد فرمائے اور کفار پہ فتح نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں نے اس رات کو مختلف انداز میں ڈیوٹیاں سر انجام دی، دامے درمے قدمے سخنے جس انداز میں بھی حصہ لیا، اللہ کریم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم پاکستان کو شر پسند عناصر سے محفوظ فرمائے اور ترقی اور امن و استحکام عطا فرمائے۔ اللہ کریم پاکستان کی محافظ پاک فوج کے جذبہ حب الوطنی کو سلامت رکھے، امن و امان کے قیام میں مسلح افواج کی مدد فرمائے اور ملک کی سرحدوں پہ ملک کی سالمیت کے لیے ڈیوٹیاں دینے والے پاک فوج کے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔